السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنی کثرت سے ان سے حدیثیں نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور 11 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 برس ہوتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئیں؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا کے مساکین میں سے ایک مسکین تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا، اس پر قناعت کیے پڑے رہتے۔ ایسے اوقات میں موجود ہوتے تھے جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیا کرتے تھے جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے حافظے کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا اس چادر کو ملا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے سے ملا لیا، اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولی۔ اصحاب صفا وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے خراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا یہ حضور کے مہمان تھے جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا، اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ بسا اوقات کئی وقت کے فاقے بھی ان پر گزر جاتے تھے، اور بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی۔ احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تلقیح میں لکھا ہے کہ 5374 احادیث ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے متعلق ایک احادیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات کی مقدار احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا، انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا، وہ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ نے حضور سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا، میں تو حضور کے دربار میں پڑا رہتا تھا اور صرف یہ کام کرتا تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک تاگا ان کے پاس تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہ کر لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت دے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔